شیخ سعدی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگلوں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی چیتے کے اوپر سوار تھا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا۔ تو میرے قریب آ کے اس نے بریک لگائی نا جب، تو میں ٹھٹر گیا، ڈر گیا۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے، وہ صاحب جو چیتے پہ سوار تھے، سعدی ڈر گئے ہو؟ تو میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے، پھر چیتے پہ تم سوار ہو، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے۔ تو سعدی فرماتے ہیں وہ بزرگ مسکرا کے بولے، سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی۔ تو ہو کے تو دیکھ ان کا، پھر نوکر ہو جائے گی ساری خدائی تیری۔ لیکن ہم جب زر کے پیچھے لگ گئے تو پھر غلام بن گئے۔ یہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، سائے کے پیچھے بھاگو گے تو آگے بھاگے گا، سائے کے آگے بھاگو گے تو پیچھے بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک سوراخ سے بیل نکلتے ہوئے دیکھا، نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اس چھوٹے سے سوراخ سے وہ گھسنا چاہتا ہے لیکن وہ گھس نہیں پاتا۔ تو جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو زبان سے بڑا بول بول بیٹھتا ہے اور پھر اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا۔ جو آپ بول دیا پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے بولنے سے قبل سوچ کے بولنا چاہیے۔ یہ بہت سارے تیر زبانوں کے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فٹ بول دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے اس سے کسی کا دل دکھ جائے گا۔ اور بعض لوگوں کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ سچا بندہ کھرا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی کڑوے رہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا، حضور سے میٹھا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خیال کر کے کہ میں سچا ہوں اور کڑوا ہوں، ہر وقت زہر اگلتے رہو، لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہو، لوگوں کی آبروؤں پہ حملہ کرتے رہو کہ میں سچا ہوں اور سچا بندہ کھڑا ہوتا ہے بات کر دیتا ہے۔ اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، خلق خدا کی بہتری کا سوچو، خود سہ لو اپنے اوپر لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ناراض ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے سے صحابہ پہچانتے تھے کہ حضور غصے میں ہیں۔ کوشش حضور کی ہوتی کہ کچھ نہ کہا جائے، اور اگر حضور علیہ السلام کچھ کہنا چاہتے تو پھر آقا کریم علیہ السلام اجتماعی طور پہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے، تاکہ اس کو دیکھو کئی لوگ بھرے مجمع میں ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایسا کرنے سے اس کی عزت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے محبوب ایسا نہیں کرتے تھے، جب کسی کو کہنا ہوتا تو بھرے مجمع میں حضور کہنے کی بجائے حضور ایک ویسے بات کرتے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بعض ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور جس کا ماجرا ہوتا وہ سمجھ جاتا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں کھرا آدمی ہوں، میں سچا آدمی ہوں، میں لوگوں کے دل چیرتا رہوں، میں لوگوں کے دل پر حملہ آور ہوتا رہوں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہوں، لوگوں کو تکلیف اور آزار پہنچاتا رہوں، اور خلق خدا کے لیے میں تکلیف کا باعث بن جاؤں صرف اس بات پر کہ میں سچا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تیرا گمان ہے کہ تو سچا ہے اور کھڑا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کون کہاں کھڑا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ بولنے سے قبل سوچنا چاہیے، ایسے ہی زبان سے کوئی بات نہیں نکال دینی چاہیے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لہو تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زخم نیزوں کے لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے تیروں کا زخم کبھی نہیں بھرتا، وہ تازہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زبان سے لگا ہوا تیر کسی کو گھائل تو نہیں کر رہا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں لیکن ان کی زبان سے نکلے ہوئے تیروں کی زہر افشانی ختم نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا ہماری جانب ان کی طرف سے آیا ہوا جو ہمیں تکلیف دے۔ اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جب وہ خیال میں آتے ہیں، جب وہ تصور میں آتے ہیں تو نفرت کے شرارے نہیں پھوٹتے، محبت ہی پھوٹتی ہے۔ اس لیے ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں سوچیں، تمہارا خیال کسی کو آئے تو ساتھ پیار کی خوشبو آنے لگ جائے، نفرت کے شرارے نہ پھوٹیں کہ کوئی تمہارا خیال کرے تو اس کو تمہاری زبان کے برستے ہوئے تیر آنے لگ جائیں، تمہاری نفرت انگیز باتیں ان کو ستانے لگ جائیں، اور وہ تمہارے خیال سے، تمہارے گمان سے، تمہارے تصور سے وحشت کھانے لگ جائیں۔ نہیں، خوبصورت زندگی گزارو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو، اپنی زبان کو قابو میں کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو، مشورے کی اجازت بھی ہو گئی۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں، تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے۔ ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کہا جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی۔ بہت خوش تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں؟ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ بلکہ حضور نے معراج میں جو مختلف مظاہرے دیکھے ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی، کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، پھر صحیح ہو جاتے پھر کچلے جاتے۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا آپ کی امت کے یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز سے بھاری رہتے تھے۔ نماز کا کہو نہ بے نمازی کو، تو وہ پہلا بہانہ تو یہ لگائے گا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں، تو رب کے حضور جھکنا نہیں جانتا، آ اس کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا لباس بھی پاک کر دے گا، تیرا دل بھی پاک کر دے گا۔ تو دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کو شروع کروں گا جی، پہلی تاریخ سے شروع کروں گا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، ہفتے کا وقت وہ دے رہا ہے جس کے پاس ایک لمحہ بھی اپنا نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا۔ وہ کہتا ہے انشاءاللہ ہفتے سے شروع کروں گا، فجر سے شروع کروں گا۔ میاں اللہ کے حضور بلاوا 5 وقت ہمیں آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کتنے بدبخت ہیں کہ جو پکار کے اٹھ کے اس کے حضور حاضر نہیں ہوتے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، اور ہم یہ پکا عزم مصمم کر کے اٹھیں، اتنے زور سے ہم ارادہ کریں کہ شیطان بھاگ جائے، ہماری ہوا سے بھی بھاگ جائے۔ یہ تو اتنے پختہ ارادے کے ساتھ عزم کر کے جو ہے وہ آج ارادہ کر کے یہاں سے نکلے ہیں کہ وہ فجر کے وقت ہمیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو، ادھر اذان پکارے ادھر ہم دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آئیں۔ ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو 5 گانا نماز کی توفیق نصیب کرے، اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں تو ضرور جوڑیں، اور کسی کا دل توڑنے سے ہم گریز کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت پیرائی کے اندر گزارنے کا ارادہ کریں۔